باب چہارم در افادات نافعہ، چوتھا باب افادات نافعہ کے بیان میں، نفع دینے والے فوائد، افادات فوائد کے بیان میں۔ جناب استاد مولوی سید محمد صاحب بریلوی اعلی اللہ درجاتہ فی الجنہ، میرے استاد مولوی سید محمد صاحب بریلوی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے، ذہن ثاقب داشتن، وہ بڑا روشن ذہن رکھتے تھے۔ ثاقب مانے روشن، بڑا ثاقب ذہن رکھتے تھے۔ وہ ہمت بعلم صرف ہم میں گماشتن، اور علم صرف میں بڑی محنت یعنی نظر و فکر سے کام لیتے تھے۔ گماشتن مانے مقرر کرنا، یہاں پر کرنے کر دیتے تھے۔ وہ ہمت مانے محنت، نظر و فکر، غور و فکر۔ وہ ہمت بعلم صرف ہم میں گماشتن، اور علم صرف میں بڑی محنت یعنی نظر و فکر سے کام لیتے تھے۔ شذوذ اکثر شواذ صرفیہ را بتقریر قاعدہ بوجہ انیق دفع میں فرمودند۔ شذوذ اکثر شواذ صرفیہ، اکثر شواذ صرفیہ کے شذوذ کو، اکثر شواذ صرفیہ کے شذوذ کو یعنی ان کے شاذ ہونے کو، بتقریر قاعدہ بوجہ انیق دفع میں فرمودند، وہ قاعدے کی انوکھی تقریر اور نرالی تقریر سے دفع کر دیتے تھے۔ قاعدے کی انوکھی اور نرالی تقریر سے اکثر شواذ صرفیہ کے شاذ ہونے کو دفع فرما دیتے تھے۔ اب دیکھیں یہ آخر میں آ رہا ہے، اس کو اس سے ملائیں۔ شذوذ اکثر شواذ صرفیہ را دفع میں فرمودند، اکثر شواذ صرفیہ کے شذوذ کو، ان کے شاذ ہونے کو دفع فرما دیتے تھے، دور کر دیتے تھے۔ کس سے؟ بتقریر قاعدہ بوجہ انیق، قاعدے کی انوکھی اور نرالی تقریر کے ذریعے، قاعدے کی انوکھی اور نرالی تقریر کے ذریعے۔ و مطالب دیگر ہم ببیان بدی ارشاد میں نمودن، اور دوسرے مقاصد بھی یعنی نادر فوائد بھی انوکھے انداز میں، بے نظیر انداز میں ارشاد فرماتے تھے۔ وہ مطالب دیگر، اور دوسرے مقاصد یعنی دوسرے نادر فوائد بھی، ببیان بدی انوکھے انداز میں، انوکھے بیان میں، ارشاد میں نمودن ارشاد فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ بعض ازاں تقاریر افادتاً حوالہ قلم میں کنم، ان تقاریر میں سے بعض افادتاً فائدہ دینے کے لیے حوالہ قلم میں کنم، میں قلم کے حوالے کرتا ہوں یعنی ان کو میں لکھتا ہوں۔ افادہ در معطل افعال و استفعال اعلال عمدہ، باب افعال اور استفعال کے معطل میں اعلال عمدہ، اعلال بھی آیا ہے یعنی ان میں تعلیل بھی ہوئی ہے۔ چون اقام اقامتاً و استقام استقامتاً و تصحیح ہم عمدہ، اور تصحیح بھی آئی ہے۔ چون ارواح ارواحاً و استصواب استصواباً و تصحیح بکثرت عمدہ، اور تصحیح جو ہے کثرت کے ساتھ آئی ہے، تصحیح کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ صرفیاں بسبب قصور با در تقریر قاعدہ، ہما الفاظ کثیرہ را شاذ قرار داداند، صرفیوں نے بسبب قصور با کے تنگ ہونے کی وجہ سے، با کے قصور تنگ ہونے کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے، تقریر قاعدہ، قاعدے کی تقریر میں ہما الفاظ کثیرہ را، تمام الفاظ کثیرہ کو جو تصحیح کے ساتھ آئے ہیں ان کو شاذ قرار داداند، انہوں نے اس کو شاذ قرار دیا ہے، یعنی استعمال کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن قانون کے مطابق نہیں ہے، شاذ قرار دیا ہے۔ جناب استاد المرحوم المغفور رفع اللہ درجاتہ، جناب میرے استاد المرحوم، اس پر رحم کیا جائے، المغفور اس کی بخشش کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تقریر قاعدہ بنہج فرمودن، قاعدے کی تقریر ایسے طریقے پر فرماتے تھے کہ شذوذ بالکل دفع شدہ، کہ شذوذ بالکل دفع ہو جاتا رہتا، ختم ہو جاتا۔ وہ ہما کلمات صحیحہ، اور تمام کلمات صحیحہ جن میں تعلیل نہیں ہوئی، ارواح یرویو ارواحاً، استصوابا یستصویبو استصواباً،
کلمات صحیحہ برقاعدہ نشستہ قاعدے پر بیٹھ جاتے، باقاعدہ قاعدے پر نشستہ بیٹھ جاتے، یعنی قاعدے کے مطابق ہو جاتے۔ تمام جو کلمات تصحیح والے کلمات ہیں وہ قاعدے کے مطابق بیٹھ جاتے، جن کی میں تعلیل ہوئی ہے ان میں تو قاعدہ لگا، اور جن کے اندر تصحیح ہوئی ہے وہاں پر بھی قاعدے کی تقریر ایسے فرماتے کہ وہ تمام کے تمام کلمات جو ہیں وہ قاعدے کے مطابق ہو جاتے، قاعدے پر بیٹھ جاتے۔ وَآئِنَس، اور وہ یہ ہے، اب وہ تقریر بیان کر رہے ہیں کہ میرے استاد نے تقریر کیا فرمائی ہے، وَآئِنَس، اور وہ یہ ہے کہ ہر واو و یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن باشد، کہ ہر واو اور یا متحرک کہ اس کا ما قبل جو حرف صحیح ساکن ہو، ودر مصدر، اور مصدر میں ملاقی الف ساکن نہ باشد، اور وہ واو اور یا جو ہیں ملاقی ملنے والے الف ساکن نہ باشد، الف ساکن سے ملنے والے نہ ہوں۔ وَآئِنَس، اور وہ تقریر یہ ہے کہ ہر واو اور یا متحرک کے ما قبل حرف صحیح ساکن باشد، کہ ہر واو اور یا متحرک کہ اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، ودر مصدر ملاقی الف ساکن نہ باشد، اور مصدر میں وہ واو جو ہے الف ساکن سے ملنے والا نہ ہو، ملاقی ملنے والا الف ساکن نہ باشد، الف ساکن سے ملنے والا نہ ہو۔ حین تحقق کے شروط دیگر، دوسری شروط کے پائے جانے کے وقت، دوسری شروط کے تحقق کے وقت، حین مانے وقت، دوسری شروط کے تحقق کے وقت، ثبوت کے وقت، حرکت واو و یا بما قبل دہن، اس واو اور یا کی حرکت جو ہے ما قبل کو دیتے ہیں، وہ اگر حرکت فتح باشد، اور اگر وہ حرکت فتح ہو، واو و یا الف شود، واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔ واضح افعال و استفعال، چنانکہ مصدر بری دو وزن آید، اور افعال اور استفعال سے جیسے مصدر جو ہے بری دو وزن آیت، ان دو وزن پر آتا ہے، بر وزن افعالتن و استفعالتن ہم میں آیت، اسی طرح افعالتن اور استفعالتن ہم میں آیت، استفعالتن اور افعالتن بھی آتا ہے، جیسے افعال اور استفعال مصدر آتا ہے، اسی طرح ان دو وزنوں پر بھی آتا ہے، افعالتن اور استفعالتن۔ اقامتن و استقامتن و ہما مصادر افعال معللہ، این ہر دو باب برہمی وزن بوداد، اقامتن اور استقامتن و ہما مصادر افعال معللہ، اور وہ افعال جن میں تعلیل ہوئی ہے ان کے تمام مصادر افعال معللہ، جن افعال میں تعلیل ہوئی ہے ان تمام افعال کے مصادر جو ہیں، این ہر دو باب، ان دونوں بابوں سے، برہمی وزن بوداد، وہ اسی وزن پر ہیں، وہ مصدر کے اندر جو ہے وہ واو اور یا الف ساکن سے ملنے والے نہ ہو، مصدر میں وہ واو اور یا الف ساکن کے ساتھ متصل نہ ہو، تو دوسرے شرائط کے پائے جانے کے وقت اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، اور اگر وہ حرکت فتح ہو، واو اور یا، اور باب افعال اور استفعال کا مصدر جس طرح ان دو اوزان پر آتا ہے، یعنی افعال اور استفعال پر، اسی طرح افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر بھی آتا ہے، اقامتن اور استقامتن، اور ان دو ابواب کی تعلیل شدہ افعال کے تمام مصادر اسی وزن پر ہیں، اقامتن اور استقامتن، اور تمام افعال معللہ کے جو مصادر ہیں، این ہر دو باب، ان دونوں بابوں سے، برہمی وزن بوداند، وہ اسی وزن پر ہوئے ہیں، افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر ہیں۔ وہ این وزن خاص در اجوف آمدہ، اور یہ وزن جو ہے خاص اجوف میں آیا ہے، چنانکہ وزن فعالن، جیسا کہ فعالن وزن، ہدن، ہدایون، ہدایون، فعالن، یہ فعالن مصدر جو ہے، چنانکہ وزن فعالن، جیسا کہ فعالن کا وزن، مصدر ثلاثی مجرد کا مصدر، مختص بناقص، یہ خاص ہے ناقص کے ساتھ، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ ناقص کے ساتھ خاص ہے، ودر غیر ناقص نیامدہ، اور غیر ناقص میں نہیں آتا، ونہجے کے ناقص را، اور اسی طریقے سے ناقص را، ناقص کو اختصاص بوزن فعالن، ناقص فعالن کے ساتھ خاص نہیں ہے،
ناقص فعلن کے ساتھ خاص ناقص کے تو دوسرے مصدر بھی آتے ہیں. اسی طریقے سے ناقص را ناقص کو اختصاص بوزن فعلن فعلن کے ساتھ اختصاص نہیں ہے. مصدر ناقص ناقص کے جو مصدر ہیں یا ناقص کا جو مصدر ہے بردیگر اوزان ہم آیت دوسرے اوزان پر بھی آتا ہے. فعلن را البتہ اختصاص بناقص البتہ فعلن کو ناقص کے ساتھ اختصاص ہے. فعلن خاص ہے ناقص سے. فعلن ناقص کے علاوہ نہیں آتا. ناقص جو ہے اس کا مصدر فعلن کے علاوہ آتا ہے. فعلن را البتہ اختصاص بناقص فعلن کو البتہ اختصاص ہے بناقص ناقص کے ساتھ کہ در غیر ناقص نمی آیت کہ ناقص کے علاوہ میں نہیں آتا. ہم چنی اسی طرح اجوف افعال و استفعال را اختصاص بئی دو وزن نیس. اسی طرح افعال اور استفعال کا جو اجوف ہے اجوف افعال و استفعال افعال کا اجوف اور استفعال کا جو اجوف ہے اس کو اختصاص بئی دو وزن ان دو وزن کے ساتھ اختصاص نہیں ہے. ان دو وزن کے ساتھ اجوف خاص نہیں ہے. مصدر اجوف ای ہر دو باب بر وزن افعال و استفعال ہم آیت اجوف کا جو مصدر ہے ان دونوں بابوں سے بر وزن افعال و استفعال ہم آیت افعال اور استفعال کے وزن پر بھی آتا ہے. چنانچہ در جمیع صیغہ مصححہ جیسا کہ تصحیح کے تمام صیغوں میں در جمیع صیغہ مصححہ مصححہ یعنی تصحیح شدہ تمام صیغوں میں ای ہر دو باب ان دونوں بابوں میں البتہ افعالتن و استفعالتن البتہ افعالتن اور استفعالتن در غیر اجوف نمی آیت افعالتن اور استفعالتن اجوف کے علاوہ نہیں آتا. غیر اجوف کے علاوہ میں نہیں آتا. افعالہ اور استفعالہ یہ خاص ہیں اجوف کے ساتھ اور اجوف کے تو اور بھی مصادر آتے ہیں جو افعال اور استفعال آتا ہے جی. لیکن یہ جو ہے افعالتن اور استفعالتن یہ خاص ہیں اجوف کے ساتھ اجوف کے علاوہ میں نہیں آتے. پس در مصدر ارواحا و استصوبا و امثالش کے بر وزن افعال و استفعال آمدہ. پس مصدر ارواحا و استصوبا ارواحا کا مصدر جو ہے اسی طرح استصوبا کا جو مصدر ہے وہ امثالش اور اس کے جو دوسرے جو ہے مشابہ کلمات ہیں کہ بر وزن افعال و استفعال آمدہ جو افعال اور استفعال کے وزن پر آئے ہیں. واو و یا ملاقی الف ساکنس ان میں واو اور یا جو ہے ملاقی ہے ملنے والا ہے متصل ہے الف ساکنس الف ساکن کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے الف ساکن کے ساتھ ملاقی الف ساکنس الف ساکن کے ساتھ ملنے والا ہے. لہذا در جمیع باب اعلان نمودن لہذا تمام باب کے اندر اعلال نہیں ہوا تمام باب کے اندر اعلال نہیں ہوا نہ نمودند نہیں ظاہر کرتے یعنی نہیں کرتے. و در مصدر اقامہ و استقامہ اور اقامہ اور استقامہ کے مصدر میں وامثالش اور جو اس کے مشابہ ہیں کہ بر وزن افعالتن و استفعالتن جو افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر ہیں. واو و یا ملاقی ساکن ان میں واو اور یا جو ہے ساکن کے ساتھ متصل نہیں ہے ملاقی ملنے والا نہیں ہے ساکن کے ساتھ ملاقی ساکن ساکن سے ملنے والا نہیں ہے. لہذا در جمیع باب لہذا تمام باب کے اندر اعلان نمودند اعلال کرتے ہیں اعلال کیا تمام باب کے اندر اعلال کیا. وہاں پر الف نہیں ہے تو اعلال کیا وہاں پر الف ہے اس وجہ سے اعلال نہیں کیا. پس ہیج کلمہ برخلاف قاعدہ نیس پس کوئی کلمہ بھی جو ہے خلاف قاعدہ نہیں ہے. ہر واو اور یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو جب دوسری شرائط پائی جائیں تو پھر واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور وہ اگر حرکت فتح ہو تو واو اور یا الف ہو جاتے ہیں جی. تو پھر دوسرے صرفیوں نے کہا دوسری جگہ پر ارواح یرویہو اور اسی طرح استصوبہ یستسوی وغیرہ میں تو انہوں نے کہا کہ یہ شاذ ہیں یہ کیا ہیں شاذ ہیں. وہاں پر شرطیں پوری تھی تعلیل کیوں نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شاذ ہیں. تو مصنف علیہ رحمہ نے کہا کہ قاعدے کی تقریر اس طرح نہ کرو بلکہ جس طرح میرے استاذ نے قاعدے کی تقریر کی ہے اس طرح کرو تو شاذ ہونا بالکل ختم ہو جاتا ہے شذوذ جو ہے وہ بالکل اٹھ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی وہ کیا ہے کہ مصدر کے اندر جو ہے وہ واو اور یا ملاقی ساکن نہ ہو ملاقی ساکن نہ ہو.
لہذا در جمیع باب اعلان نمودن، لہذا تمام باب کے اندر اعلال کرتے ہیں. پس ہیج کلمہ برخلاف قاعدہ نیس، پس کوئی کلمہ بھی جو ہے خلاف قاعدہ نہیں ہے. تو ارواحا اور استصوبہ اور ان کے نظائر جو ان کے مشابہ ہیں مصدر میں، جو کہ افعال اور استفعال کے وزن پر آتے ہیں، واو اور یا الف ساکن کے ساتھ متصل ہے، اس لیے پورے باب میں تعلیل نہیں کی. اور اقامہ اور استقامہ اور ان کے نظائر میں مصادر جو کہ افعالتن، ان کے مصادر جو کہ افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر ہیں، واو اور یا الف ساکن سے ملاقی نہیں ہیں، اس لیے پورے باب میں تعلیل کی. بس کوئی کلمہ خلاف قاعدہ نہ رہا، کوئی کلمہ جو ہے خلاف قاعدہ نہیں ہے.